کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں نا جو گھروں میں جاتی ہے اور عورتوں کو بہکاتی ہے اور ان کے گھروں کو پھوڑتی ہے، تباہ کرتی، کبھی ساس کو بہکا رہی ہے، کبھی ننند کو بہکا رہی ہے، کبھی شوہر کو بہکا رہی ہے، کبھی بہوئی کو بہکا رہی ہے، اور ایسی عورتیں گھروں کو پھوڑنے کا کام کرتی ہے۔ لیکن ایسے وقت پہ ہمیں بالکل مروت نہیں کرنا چاہیے۔ جب دیکھا کہ کوئی اختلاف یا فتنہ پیدا کرنے والا ہے تو اس کی مروت نہیں ہونا چاہیے، اس کو سیدھا باہر کریں، ورنہ آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا۔ کئی مکانات اور کئی گھر برباد ہوتے ہیں، لوگوں کو گھر برباد کرنا بہت پسند ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں میں پھوٹ پیدا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو وہ عورت پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ کیا غربت میں تنگ دستی میں زندگی گزاری، تجھ سے تو بادشاہ محبت کرتا ہے، اگر تو چاہے تو بادشاہ کے ساتھ تیرا نکاح ہو جائے، تو ملکہ بن کے زندگی گزارے۔ اس لالچی عورت نے دیکھا کہ مجھے تو بادشاہ کی طرف سے آفر ہے، وہ شوہر کے ساتھ بے وفا ہوگی۔ یہ بہت کٹھن منزل ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو شوہر کا بے وفا بنانے کے لیے کوئی سازش کرے تو ایسے موقع پر عورت کے لیے بہت بڑی امتحان اور آزمائش کا موقع ہوتا ہے۔ اس وقت تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہر زیب و زینت پہ لات مار دے اور اپنی شوہر کے ساتھ وفا کا حق ادا کرے۔ جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی، حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں جب بیماری لگی تو سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن بی بی رحمت، اللہ اکبر، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جنگل میں حضرت ایوب علیہ السلام بظاہر کسی کام کاج کے قابل نہ رہے تو حضرت بی بی رحمت جنگل سے شہر جاتی اور لوگوں کے ساتھ کچھ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی، اور اس سے آپ کو جو پیسے ملتے، جو اجرت ملتی، اس سے کھانا خرید کے لاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی۔ ایسی خدمت گزار بیوی کا تذکرہ اللہ نے جہاں داستان ایوب کو قرآن میں بیان کیا ہے، اس شریف، مقدس اور عظیم صبر کرنے والی وفادار بیوی کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ آج تک کے قرآن میں بی بی رحمت کا ذکر موجود ہے۔ یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے۔ دنیا کی رنگریلیاں تو یہ چند دن کے، 4 دن کی چاندنی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی تمہارے گھر کو اجاڑنا چاہے دولت کی لالچ دے کر، پارکوں کی لالچ دے کر، محلوں کی لالچ دے کر، مکان اور دکان کی لالچ دے کر، آرائش و آشائش کی لالچ دے کر، اس وقت ایک بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے وہ شوہر سے وفا کرے۔ اس لیے کہ جو بیوی شوہر سے وفا کرے گی اللہ اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ مقدر اور قسمت کی بات ہے۔ کسی کو مالدار شوہر ملا، کسی کو غریب شوہر ملا، کسی کو خوبصورت ملا، کسی کو کم خوبصورت ملا، کسی کو پڑھا لکھا ملا، کسی کو ان پڑھ ملا۔ یہ تقدیر کی بات ہے، اس لیے کہ رشتے یہ خدا کی طرف سے بن کر آتے ہیں۔ قدرت نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے پہ تمہیں راضی رہنا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ جس شوہر کے ساتھ بندھن میں تم بندھ گئی ہو میری بہنوں، بس مکمل توجہ آپ کی اسی کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے، آپ کو کوشش کرنا چاہیے، آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر آپ سے راضی رہے۔ جس کا شوہر اس سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے۔